بل أحياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات، معمول کے مطابق محفل پاک کا اہتمام و انعقاد ہے. ابھی آپ نے نعت پاک سماعت کی، منقبت کے اشعار سماعت کی. تھوڑی دیر میں بھی آپ کے سامنے مخاطب رہوں گا. قرآن کریم کی بڑی مشہور معروف آیت کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اس آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ بات عرض کریں. اس سے پیشتر آئیے سب سے پہلے انتہائی خلوص عقیدت و محبت کے ساتھ آقائے نامدار مدنی تاجدار حضور احمد مجتبیٰ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. گزشتہ کل کی تقریر میں نے امام حسین کے فضائل پر اور آپ کے تعلق سے وہ روایتیں جس میں آپ کی شہادت کا تذکرہ ہے وہ میں نے مختصر انداز سے وہ ذکر کی تھی. اور اوقات کی جو بھی تقریریں ہوں گی اس میں شہادت کے واقعات بیان کیے جائیں گے. آج ذہن کے اندر گوشہ ہے کہ تھوڑی دیر کی گفتگو کے اندر شہداء کے کل فضائل کا ذکر کیا جائے تاکہ یہ پتہ چلے کہ راہ خدا میں جو شہید ہو جاتے ہیں ان کا مقام، ان کا رتبہ، ان کا درجہ کیا ہے. اسی کا بڑا پیارا شعر ہے. یہ شہادت گہرے الفت میں قدم رکھنا، یہ شہادت گہرے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. کہ کچھ شہداء کے فضائل اور شہید کی زندگی کے تعلق سے تھوڑا تذکرہ کریں تو پتہ چلے کہ یہ جو خدا کی راہ میں شہید ہو گئے اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ان کو کیا رتبہ، کیا مقام، کیا درجہ عطا ہوتا ہے. اور اس چیز کو سمجھانے کے لیے سب سے پہلے ایک حدیث پاک کا تذکرہ کرتے ہیں اور تھوڑی دیر آپ ذہن کو آگے رکھ لیں گے اور توجہ کے ساتھ میری گفتگو کو سنیں. حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دم الشہداء یوزن یوم القیامت علی المیزان. اللہ کے نبی فرماتے ہیں شہید کا خون قیامت کے دن میزان عدل پر رکھا جائے گا وزن کرنے. کربلا کی تاریخ پڑھتے ہیں کہ امام حسین نے شہادت کا جام نوش کیا، آپ کے ساتھیوں نے شہادت کا جام نوش کیا اور وہ 72 یا 82 افراد تھے اور ادھر 72 یا 82 ہزار کا لشکر جرار تھا. اور ان حضرات نے دین اسلام کے لیے قربانی پیش کی اور اپنی دین کی جان کا نذرانہ پیش کر دیا. دین کی، اسلام کی بقا اس کے تحت. تو یہ جو شہید ہو جاتے ہیں اور خدا کی راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں دم الشہداء یوزن علی المیزان یوم القیامہ. جب قیامت کا دن ہوگا تو شہید کا خون میزان عدل پر رکھا جائے گا وزن کرنے. اب اس خون کی شان کیا ہوگی، اس خون کی کیفیت کیا ہوگی؟ حدیث پاک کے اندر ہے قطرۃ دم اثقل من جبل احد. خون کا ایک قطرہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہو.
قطرۃ دم اسقل من جبل احد، خون کا ایک قطرہ احد پہاڑ سے بھی بھاری ہوگا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جب کوئی شہید ہو جاتا ہے اس کے جسم سے خون کے کتنے قطرے نکلتے ہیں۔ جب ایک قطرے کی یہ شان اور یہ کیفیت ہے تو کتنے قطرے خون کے اس کے جسم سے نکلے اور اندازہ لگا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کا خون پاک ہے۔ ہمارے جسم سے، آپ کے جسم سے خون نکلے وہ پانی میں گر جائے، پانی ناپاک ہے، مگر جو راہ خدا میں شہید ہوتے ہیں، قتل کر دیے جاتے ہیں، ان کے جسم سے جو خون نکلتا ہے وہ خون پاک ہے۔ اگر پانی میں گر جائے تو پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، جس کپڑے کو پہنے ہوئے اس نے شہادت پائی ہے اسی میں اسے لپیٹ کر اور نماز جنازہ پڑھ کر اسے دفن کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ شہید، اسی لیے حضور نے فرمایا حدیث میں ہے الشہداء اولیاء اللہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں شہداء اللہ کے اولیاء ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا الشہداء رفقاء الانبیاء، یہ شہداء یہ انبیاء کے رفیق ہیں، انبیاء کے ساتھ۔ تو شہید کا بڑا رتبہ ہے، شہید کا بڑا درجہ ہے، بڑا مرتبہ ہے، بڑا مقام۔ میں تھوڑی تشریح عرض کرتا ہوں، ذہن کو عادی رکھیں۔ شہید کی تین قسمیں، شہید کی تین قسمیں، اور یہ چیز ذہن میں آپ رکھیں۔ ایک ہے شہید حقیقی اور ایک ہے شہید فطری اور ایک ہے شہید حکمی۔ اب شہید حقیقی کیا ہے، شہید فطری کیا ہے اور شہید حکمی کیا ہے؟ تو علماء نے اس کی وضاحت کی۔ شہید حقیقی کسے کہتے ہیں؟ من قتل فی سبیل اللہ، وہ مومن مسلمان جو راہ خدا میں قتل کر دیا گیا وہ شہید حقیقی۔ اور حضور نے فرمایا ایک ہے شہید فطری، یعنی ایسا عاقل بالغ مسلمان جس کو ظلماً کسی نے قتل کر دیا وہ شہید فطری۔ اور ایک ہے شہید حکمی۔ شہید حکمی کیا ہے؟ تو حدیث کے اندر اس کا تذکرہ ہے، مشکات کے اندر یہ حدیث ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں راہ خدا میں قتل ہونے والوں کے علاوہ 7 شہادتیں اور بھی، راہ خدا میں قتل ہونے والوں کے علاوہ 7 شہادتیں اور بھی، یعنی 7 لوگ اور بھی ایسے ہیں یہ جو خدا کی راہ میں تو قتل نہیں کیے گئے مگر انہیں شہادت کا درجہ ملتا ہے، شہادت کا مرتبہ ملتا ہے۔ وہ 7 لوگ کون ہیں؟ تو پھر حضور نے اس کی وضاحت کی، فرمایا اگر کہیں طاعون کا مرض پھیلتا ہے اور اس بیماری میں کوئی مر جائے تو وہ شہید ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی پیٹ کی بیماری مبتلا ہو گیا اور اس پیٹ کی بیماری میں انتقال کر جائے تو اسے شہادت کا مرتبہ ملتا ہے۔ ایسے ہی اگر کسی کو نمونیا ہو گیا، اس مرض میں مر گیا تو اسے بھی شہید کہا جائے گا، شہادت کا مرتبہ اسے ملے گا۔ ایسے ہی کسی پر کوئی دیوار گر گئی، کوئی عمارت گر گئی، اس میں دب کر وہ ختم ہو گیا، اسے بھی شہادت کا مرتبہ حاصل ہوگا۔ ایسے ہی کہیں آگ لگ گئی، اس میں کوئی مسلمان جل کر ختم ہو گیا، اسے بھی شہادت کا رتبہ مل جائے گا۔ ایسے ہی اگر کوئی مسلمان پانی میں ڈوب کر ختم ہو گیا، اسے بھی شہادت کا مرتبہ حاصل ہوگا۔ ایسے ہی اگر کوئی عورت بچے کی پیدائش کے وقت انتقال کر جائے تو اسے بھی شہادت کا مرتبہ حاصل ہوگا۔ تو حضور نے فرمایا راہ خدا میں قتل ہونے والوں کے علاوہ 7 شہادتیں اور بھی ہیں، یعنی 7 لوگ اور بھی ایسے ہیں کہ جو
جن کو شہادت کا مرتبہ حاصل ہوگا، یہ اور بات ہے کہ وہ راہ خدا میں قتل نہ کیے گئے مگر انہیں شہید کہا جائے گا اور شہادت کا مرتبہ انہیں حاصل ہوگا، مگر یہ شہید حکمی ہے۔ تو گویا شہید کی تین قسم ہو گئی، شہید حقیقی، شہید فقہی اور شہید حکمی۔ اور یہ سات جو میں نے ذکر کیا یہ شہید حکمی ہے، مگر ان تینوں میں سب سے اعلیٰ مرتبہ، سب سے اعلیٰ رتبہ اور درجہ اس کا ہے من قتل فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا، جو خدا کی راہ میں قتل کر دیا، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ مرتبہ۔ اب دیکھیں ہر مومن کے دل میں یہ تمنا ہوتی ہے کہ ہمیں شہادت کا مرتبہ مل جائے، ہمیں شہادت کو رتبہ حاصل ہو جائے۔ اس پر ایک حدیث سناتا ہوں اور آپ ذہن میں رکھیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے، ایسا ہوتا ہے آدمی کو کوئی نہ کوئی مرض لاحق ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر بیمار ہوا، پھر ٹھیک ہو گیا، ایسا ہوتا رہتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے، کوئی مریض ہو جائے اور اس مرض کی حالت میں قرآن کریم کی آیت کریمہ کی 40 مرتبہ تلاوت کرو، اب وہ آیت کریم سب کو یاد ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 40 مرتبہ تلاوت کرے۔ حضور فرماتے ہیں اگر اس مرض میں وہ مر گیا تو اس آیت کی تلاوت کے برکت سے اللہ اسے شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا، اور اگر ٹھیک ہو گیا، دوا وغیرہ لے لیا، آرام ہو گیا، تو اس آیت کے پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما کر کے اس کی مغفرت فرما دے گا۔ مگر یہ جو 3 صورتیں ہم نے بیان کی ان میں سب سے اعلیٰ رتبہ من قتل فی سبیل اللہ، جو خدا کی راہ میں قتل کر دیا۔ اب یہاں پر ٹھہر کر ذہن کو حاضر رکھے گا، خدا کی راہ میں جو قتل کر دیے جاتے ہیں ان کی بھی 3 قسمیں۔ خدا کی راہ میں جو قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، ان کی بھی 3 صورت ہے۔ ایک تو وہ ہے جو انتہائی متقی پرہیزگار مسلمان ہے، پرہیزگار ہے، نیک ہے، متقی ہے، وقت آ گیا تو اپنے دین کی بقا کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے اپنی قیمتی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ اور ایک وہ مومن مسلمان ہے جو جس کے پاس نیکیاں بھی ہیں، گنہگار بھی ہے، مگر وقت آیا تو اپنے دین کی بقا کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے اس نے اپنی جان کی قربانی پیش کر دی۔ تیسرا منافق، جس کے جو زبان سے تو کلمے کا اقرار کر رہا ہے مگر دل میں کفر ہے، تو وہ اگر راہ خدا میں قتل ہوا تو اس کو کچھ فائدہ ملے گا یا نہیں؟ تو اب اس پر ایک حدیث کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی مومن مسلمان متقی پرہیزگار وہ راہ خدا میں قتل ہو گیا، اللہ کے رسول فرماتے لا يبذلہ النبیون الا بدرجۃ النبوہ، تو نبوت اور کمالات نبوت کے علاوہ اللہ تعالی ہر درجہ اسے عطا فرماتا ہے۔ اور اگر کوئی گنہگار مسلمان ہے اور وہ راہ خدا میں قتل کر دیا گیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان السیف محاء للخطایا وادخل من ای ابواب الجنۃ الشاء، جس وقت تلوار چلتی ہے اور اس کی گردن تن سے جدا ہو جاتی ہے، اس کی روح پرواز کرتی ہے، اسی وقت اس کے سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اللہ اسے وہ رتبہ عطا فرماتا ہے اور وہ درجہ عطا فرماتا ہے، وَأُدْخِلَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الشَّاء، جنت میں جس دروازے چاہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور منافق ہے، زبان سے کلمے کا اقرار ہے مگر دل میں کفر بھرا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان السیف لا یبغ النفاق، اگر یہ راہ خدا میں قتل ہوا تو اس کا راہ خدا میں قتل ہونا اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا، اور جو ہے یہ مرے گا تو جہنم ہی میں ڈالا جائے گا۔ تو آپ دیکھیں تو راہ خدا میں قتل ہونا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور سب سے افضل درجہ رتبہ
من قتل فی سبیل اللہ، جو خدا کی راہ میں قتل کر دیا گیا لگی۔ آپ دیکھیں کوئی سوچتا ہوگا، اور بلکہ یوں کہہ لیں کہ جنت میں جب آدمی داخل ہو جائے گا تو کسی کے دل میں نہیں ہوگا کہ وہ جنت سے دوبارہ زمین پر اتار دیا جائے، دنیا میں بھیج دیا جائے۔ جنت پہنچنے کے بعد کوئی نہیں جائے گا تو اسے دنیا میں بھیجا جائے، جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوگا، وہاں سے نکلنا نہیں چاہے گا۔ مگر شہید کے بارے